تو اس کو سمجھیے کہ ہم جو 2 روزے رکھتے ہیں محرم میں، کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد اگر میں اپنی امت کو کہوں کہ اگر کوئی روزہ رکھے تو وہ محرم کا روزہ رکھے، تو ہم 2 روزے جو محرم میں رکھتے ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک رات یہ اپنی قوم میں گئے اور ان کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا، اور اس وقت بنی اسرائیل 70,000 یا اس سے بھی زیادہ تھے۔ ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں گئے اور قوم سے کہا کہ سب تیاری کرو، جس کے پاس جو سامان ہو، کپڑے ہیں، برتن ہیں، زیورات ہیں، جو بھی کچھ سامان ہے لے لو، ہم سب کو آج رات یہاں سے نکل جانا ہے۔ اس لیے کہ فرعون بہت ظلم کرتا ہے، اتنا ظلم کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو قتل کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیتا ہے، اور عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے، نوجوانوں کو مار ڈالتا ہے۔ تو ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں گئے اور روئے اور اپنی قوم سے کہا کہ آج رات ہم سب کو یہاں سے بھاگ جانا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی جواب نہیں تھی، کتنا لے کر جانا ہے؟ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ بنی اسرائیل کو لے کر جانا تھا۔ اس میں مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بوڑھیاں بھی ہیں، اور دودھ پیتے بچے بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ آج رات ہم سب کو یہاں سے نکل جانا ہے اور بہت دور دور تک چلے جانا ہے۔ قوم نے کہا کہ موسیٰ یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ راستے میں فرعون کی پولیس ہوگی، فرعون کے آدمی ہوں گے، فرعون کے دربار ہوں گے، وہ ہم کو پکڑ لے گا، مارے گا، ایسے کیسے ہم نکل جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آج رات ہم سب کو یہاں سے نکلنا ہے، اس لیے کہ اگر فرعون زمین پہ پلاننگ کرے گا تو میرا اللہ آسمان پہ پلاننگ کرے گا، اور میرے اللہ کے پلاننگ کے سامنے کسی کی پلاننگ نہیں چلتی ہے۔ ساری قوم تیار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آگے اور 70,000 یا 70,000 سے زائد لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور سب لوگ کو ڈر بھی لگتا ہوگا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے، کوئی تلوار تو نہیں برسائے گا، کوئی تیر تو نہیں برسائے گا، لیکن پھر بھی سب چلے جا رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں، تسلی دیتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر زمین پر فرعون کی حکومت ہے تو آسمان پر میرے اللہ کی حکومت ہے۔ چلتے چلتے راستے پر ایک مقام پر پہنچتے ہیں۔ اب وہاں 2 راستے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس راستے میں جانا ہے یا اس راستے میں جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر ٹھہر گئے اور سوچنے لگے کہ جانا ادھر ہے یا ادھر ہے۔ سوچتے سوچتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلو اس راستے میں چلتے ہیں۔ جب چلے تو چلتے چلتے سامنے سمندر آیا۔ اب وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا، تھپیڑے مارتا ہوا سمندر، اب وہاں کشتی نہیں اور کسی کو تیرنے نہیں آتا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے سمندر ہے اور میں 70,000 سے زائد لوگوں کو لے کر آیا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اب کہاں جانا ہے؟ اگر سمندر میں جائیں تو سمندر ہمیں مار ڈالے گا، سمندر تو موت ہے۔ سب لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اب کیا کرنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے کہ میں راستہ بھول گیا، میں غلط راستے پر آ گیا، دوسرے راستے پر جانا ہے۔ تو قوم نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو دوسرے راستے پہ چلنا۔ اب 70,000 کو لے کر جب واپس چلے تو دور سے نظر آ رہا کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے سارے آدمی کے ساتھ، جاہو جلال، روب و دبدبے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کی پولیس، اس کے سارے آدمی، اس کے سارے دربار ایک ساتھ آ رہے ہیں۔
اب سارے قوم کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اب کہاں جانا ہے؟ آگے جائیں تو سمندر، پیچھے جائیں تو فرعون، آگے جائیں تو سمندر مار ڈالے گا، پیچھے جائیں تو فرعون مار مار کر ہمیں بوٹی بوٹی بنا دے گا۔ سارے قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹنا شروع کیا کہ ہم تو اپنے گاؤں میں اچھے تھے، مار کھاتے تھے، لیکن ہم زندہ تو تھے، کم از کم 2 وقت کی روٹی تو کھانے ملتی تھی، یہاں سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے روتے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے پوچھا کہ اللہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، لکڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اس لکڑی کو، اس عصا کو سمندر میں مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سمندر اتنا بڑا ہے، ٹھاٹھے مارتا سمندر، یہ لکڑی، اس لکڑی سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ پانی ہلے گا، پانی کے کچھ چھینٹے مجھے پڑے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا موسیٰ اپنے ہاتھ کو مت دیکھنا، اس لکڑی کو مت دیکھنا، میرا حکم ہے، میرے حکم پہ عمل کرتے چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے قوم سے کہا کہ قوم، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اس لکڑی کو سمندر میں مارو۔ ساری قوم نے کہا کہ موسیٰ کیسی باتیں کرتے ہو، اتنا بڑا سمندر، ٹھاٹے مارتا ہوا پانی، اس سے کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، جیسے ہی سمندر میں مارا، اللہ کی قسم پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانی سمندر کی طرح، دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ آپ نے دیوار تو دیکھا ہے لیکن پانی کی دیوار کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، بیچ میں راستہ، پھر پانی کی دیوار، پھر بیچ میں راستہ، پھر پانی کی دیوار، 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ 70,000 یا اس سے بھی زائد لوگوں کو لے کر آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو نے 12 خاندان کے لوگوں کر لے کر آئے ہو، میں 12 خاندان کے لئے الگ الگ راستہ بنا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 کو لے کر چلے، پانی کی دیوار تھی، بیچ میں راستہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بوڑھیاں بھی ہیں، مرد عورت سب ہیں۔ ہم ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ گئے، ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی نظر آتا تھا، لیکن اللہ کی قسم پاؤں کے اوپر پانی کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اسی کو قرآن نے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اپنی لکڑی سمندر میں مارو۔ جیسے ہی موسیٰ نے مارا، سمندر پھٹا اور پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنی 70,000 قوم کو لے کر پار ہو گیا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ گئے، لیکن پاؤں کے نیچے تو پانی تھا، لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اور پیچھے سے کون آ رہا ہے؟ فرعون۔ فرعون کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ فرعون کہتا ہے کہ یہ جو سمندر میں راستہ بن گیا یہ میری وجہ سے بن گیا، ہم تو اتنے لوگ آ رہے ہیں، یہ راستہ میری وجہ سے بنا ہے۔ سارے لوگوں نے، فرعون کے درباری نے، فرعون کے پولیس نے ان کو سمجھایا کہ تیرے وجہ سے راستہ نہیں بنا ہے، یہ موسیٰ کی وجہ سے بنا ہے، موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ تجھے نہیں معلوم، یہ میری وجہ سے راستہ بنا ہے، سب لوگ گھوڑے ڈالو۔ فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا، اس کی پولیس نے، سارے لوگوں نے سمندر میں گھوڑا ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ پانی اپنی اصلی حالت پر لوٹاؤ، پانی آپس میں مل گیا۔ تو پہلے پانی پیر تک آیا، پھر گھٹنے تک، پھر کمر تک، جب گردن، تو فرعون کیا کہتا ہے؟ اے اوپر والا اللہ تو ہی ہے، میں موسیٰ کی بات پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فرعون اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے،
11वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फिरौन अगर तू थोड़ी देर पहले तौबा करता तो मैं तेरी तौबा कबूल कर लेता, लेकिन अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। कुरान कहता है आल आना वक़द असैता क़ब्लु व कुन्ता मिनल मुफ़सिदीन फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया व इन्न कसीरन मिनन नासी अन आयातिना लगाफिलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फिरौन अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है, और याद रखना तूने 400 साल तक खुदाई का दावा किया है, मेरी इज्जत और जलाल की कसम तेरी लाश को न जमीन कबूल करेगी न आसमान कबूल करेगा। आज तक फिरौन की लाश मिस्र के शीशों में बंद है। मिस्र के अंदर जाइए, वहां पर फिरौन की लाश रखी हुई है, न जमीन कबूल करने के लिए तैयार है न आसमान कबूल करने के लिए तैयार है। फिरौन अपने लश्कर समेत समंदर में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम समंदर से पार हो गए। इस वाक़ये को ज़हन में रखिएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में मक्का से हिजरत करके मदीना गए। जब मुहर्रम का महीना आया, 10वीं तारीख आई, आशूरा का दिन आया, तो हमारे नबी को पता चला कि मदीने में सारे यहूदियों ने रोजा रखा है, मर्द औरत बूढ़े बच्चे सब ने रोजा रखा है। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के बड़े बड़े यहूदियों को बुलाया और उनसे पूछा कि आज तुम लोगों ने रोजा क्यों रखा है? तो यहूदियों ने जवाब दिया कि मोहम्मद आज के दिन तो हम रोजा रखते हैं, इसलिए कि आज 10वीं मुहर्रम है, आशूरा का दिन है। आज ही सुबह फिरौन हलाक हो गया और मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पार हो गए। मूसा जीत गए, फिरौन हलाक हो गया, तबाह हो गया, समंदर में डूबकर बर्बाद हो गया। इस खुशी में कि मेरे नबी मूसा को निजात मिली, इसलिए हम 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं। हमारे नबी ने उसी वक्त फरमाया फनहनु अहक्कु बि मूसा, ए यहूदियों तुम मूसा से मोहब्बत रखते हो, तुमसे ज्यादा हम मूसा से मोहब्बत करते हैं। बताओ हमारा ईमान मूसा पर है या नहीं है? हमारा ईमान तो सारे पैगंबरों पर है। हमारा छोटा छोटा बच्चा पढ़ता है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। हमारे पैगंबर ने फरमाया कि ए यहूदियों तुम मूसा से मोहब्बत रखते हो, तुम्हारा मोहब्बत का मामला है, हम मूसा पर ईमान लाते हैं और हमारा ईमान का मामला है। उसी वक्त अल्लाह के नबी ने तमाम सहाबा किराम को जमा किया और कहा कि ये यहूदी मूसा की कामयाबी पर रोजा रखते हैं, इसलिए हम सब भी मुहर्रम के आशूरे के रोजा रखेंगे। जब मुहर्रम का महीना आया, आशूरा का दिन आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो यहूदियों की कॉपी है, नकल है, और इस्लाम किसी मजहब की कॉपी नहीं करता, किसी का नकल नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेशक हम आशूरा के रोजा रखेंगे, लेकिन या तो 9-10 रखेंगे या 10-11 रखेंगे, यानी 10 के साथ एक रोजा मिलाएंगे, या तो आगे एक दिन मिला लेंगे या पीछे एक दिन मिला लेंगे। साहबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम 2 रोजे रखेंगे, लेकिन हमें सवाब क्या मिलेगा, हमें फायदा क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने आशूरा के दिन का रोजा रखा अल्लाह उसके अगले 1 साल गुनाह माफ फरमा देंगे। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने मुहर्रम का रोजा रखा अल्लाह ने उस पर जहन्नम को हराम कर दिया।